ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے درس قرآن میں ہم سورہ بقرہ کی 6 آیت سے 15 آیات کی تفسیر کیے۔ سورہ بقرہ کی 1 سے 5 آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا، اور 6-7 آیات میں کافروں کا ذکر کیا گیا اور جو سرکشی پر قائم تھے، اور 8 سے لے کر 20 آیات تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو اندر سے کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ہم 8 سے 15 آیات کی تفسیر کر چکے، اب 16 آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو فطرت ایمان پر پیدا فرمایا، پھر عقل اور ہوش بھی دیا، اور انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں۔ ان سب کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت کو اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے تو یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والا بن گیا۔ اس نے اپنی عقل و بصیرت کی پونجی یعنی کمائی کو جس کے ذریعے ہدایت پر چل سکتا تھا ضائع کر دیا اور گمراہی اختیار کر لی، یعنی اپنی کمائی گمراہی حاصل کرنے میں لگا دی۔ ایسے لوگوں کی تجارت نفع مند نہیں بلکہ سراسر نقصان کا باعث ہے۔ حقیر دنیا کے لیے گمراہی لی، ہدایت سے منہ موڑا، آخرت کی بربادی کو خریدا۔ فطرت سلیمہ جو ان کی پونجی تھی اس کو برباد کیا۔ ایسی تجارت میں نفع کہاں؟ نقصان کو نفع سمجھنا بہت بڑی حماقت اور خود فریبی ہے۔ اہل ایمان کو دھوکہ دیا، ان کو بیوقوف بتایا اور خود ہی دھوکے میں پڑے اور برباد ہوئے۔ آیت 17۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا یعنی چھین لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ آیت نمبر 18۔ صم بكم عمي
وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ بہرے ہیں کہ حق کی آواز ان کے کانوں میں نہیں پہنچتی، گونگے ہیں کہ کلمہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اور اندھے ہیں کہ حق کا نور نہیں سجھائی دیتا۔ جن لوگوں کی محرومی کا یہ حال ہو، ان کے حق کی طرف لوٹ آنے کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 19۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو، جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی، اور وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آیت نمبر 20۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے، وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان دو آیتوں میں منافقین کی دوسری مثال ان لوگوں کی سی ہے جن پر آسمان سے خوب بارش ہو رہی ہے، بھیانک رات ہے، کالی کالی گھٹاؤں سے چاروں طرف اندھیرا چھا رہا ہے، بادل کی گرج سے دل دہل رہے ہیں، بجلی کی چمک تیر کی طرح آنکھوں میں چبھ رہی ہے، زور کی کڑک ہوتی ہے تو موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، بجلی کی روشنی میں 2-4 قدم چل لیتے ہیں، پھر اندھیرے میں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ساری دنیا باران رحمت کی بارش سے فیضیاب ہو رہی ہے، لیکن ان نامرادوں کی کیفیت یہ ہے کہ دہشت کے مارے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی، آنکھوں میں اندھیرا چھایا ہوا، پاؤں چلنے سے عاجز، دل خوف سے لرزاں، بالکل یہی حال منافقوں کا ہے۔ دنیا باران رحمت کے لیے بے قرار تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وحی الہی کی بارش نازل فرمائی۔ خلق خدا وحی الہی کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہی ہے، اپنے عقائد اور اعمال درست کر کے نئی زندگی حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان بدبخت منافقوں کا حال یہ ہے کہ اپنے نفاق اور کور باطنی کی وجہ سے وحی الہی کی برکتوں سے محروم ہیں۔ نفاق، سازشوں اور شرارتوں کی سزاؤں کا ذکر پیغمبروں کی زبان مبارک سے سن سن کر ان کے دل دہلتے ہیں۔ کلام الہی کی تلاوت کے وقت کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ شک
و شبے کی حیرانی، جان و مال کے خوف اور دنیاوی ذلت و رسوائی میں ہر وقت غلطاں پیچاں ہیں۔ اسلام کی ترقی اور غلبے کو دیکھ کر اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے زبان سے اسلام ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب حق کی خاطر دنیاوی فائدے ترک کرنے اور اسلام کی راہ میں مشکلیں اٹھانے کا وقت آتا ہے تو نفاق کی تاریکیاں ان کے دلوں پر چھا جاتی ہیں اور وہ اسلام کی راہ میں آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ آیت 8 سے 20 تک منافقوں کا ذکر تھا۔ اب آیت 21۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آیت 22۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہیں۔ تفسیر 21 سے 22۔ دعوت توحید اور دلائل توحید، مومنین، مخلصین اور کافرین اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب دلائل کے ساتھ توحید کی دعوت دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت اور شان ربوبیت بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کا تذکرہ فرمایا جس کا مظاہرہ سب کے سامنے ہے۔ ایک کم سمجھ آدمی بھی اس کو دیکھتا ہے۔ ان دو آیتوں میں یعنی 21 اور 22 میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، جب حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات میں خالقیت اسی کی خالقیت ہے اور ربوبیت اسی کی ربوبیت ہے۔ تو انسان پر لازم ہے کہ اپنا علم و عمل حقیقت کے مطابق رکھیں، یعنی اپنے عقیدے میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ سمجھے اور عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُمْ فِي
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو، ہم نے اپنے بندے محمد پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو. رسالت محمد کی دلیل اور قرآن پاک کا اعجاز. توحید کے ثابت کرنے کے بعد رسالت کے ماننے اور تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. توحید کا بیان ختم ہونے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ توحید کا صحیح علم، تقوی والی زندگی کا صحیح تصور وحی الہی کے سوا اور رسول کے واسطے کے بغیر کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے ثبوت میں قرآن کریم کو بطور معجزہ اور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے رسالت میں برحق ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو معجزانہ کلام وہ پیش کر رہے ہیں وہ کلام الہی ہے، جو فصاحت و بلاغت اور معنی و مطلب کے لحاظ سے بے نظیر ہے اور بشری طاقت سے بالا ہے. اگر تم کو اس بات میں کچھ شک ہے تو اس کا فیصلہ بہت آسان ہے. تم بھی تو اہل زبان ہو اور تم کو فصاحت و بلاغت کا دعویٰ ہے، اور تم آئے دن بڑے بڑے فصیح و بلیغ قصیدے کہتے رہتے ہو اور شاعری میں مقابلہ کرتے ہو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو اس کا مقابلہ کرو، اور اللہ کے سوا جن طاقتوں کو تم نے اپنا حمایتی سمجھ رکھا ہے ان سب کو اپنی مدد کے لیے بلا لو. اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو پھر سچائی کے انکار سے باز آؤ اور قرآن کے کلام الہی ہونے اور محمد کے رسول ہونے پر ایمان لاؤ. تاریخ شاہد ہے کہ مخالفین اسلام نے اسلام کو ختم کرنے میں طرح طرح کی تدبیریں کیں اور آج بھی کرتے رہتے ہیں، مگر قرآن کے اس وعدے کا جواب نہ دے سکے اور قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سورت بھی پیش نہ کر سکے. جب مکے والے کلام الہی چھوٹی سورت پیش نہ کر سکے اور قرآن کا جواب لانے سے عاجز ہو گئے. آیت نمبر 24. لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. پچھلی آیات میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے. اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کی بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے،
انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اور واقع یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگھ گیا، اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح آن حضرت کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، ہمیں قولی، بدنی اور مالی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر رکھ اور آپ کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔